اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ میرا کفن وہ دے جس نے حکومت عثمانی میں نوکری نہ کی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ موت کا وقت آ گیا۔ ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دنوں میں عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم تھا۔ ان کی صرف ایک بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ اب ان کا کفن دفن کون کرے گا؟ غسل کون دے گا؟ جنازہ کون پڑھے گا؟ قبر کون کھودے گا؟ بیوی کہنے لگی کہ اب کیا بنے گا ہمارا؟ تمہارا مسئلہ یہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ کہنے لگے ماں کذبت ماں کذبت، نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ جتنے آدمی اس محفل میں تھے وہ سارے مر گئے شہروں میں، میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں۔ معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور خبر سچی ہے، لہٰذا غم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی آئے گا۔ یہ تقویٰ کی ایسی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ دیکھو، ممبئی کے بازار والوں سے پوچھو کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ اس تجارت میں تمہیں پتہ ہے کس طریقے سے یہ کاروبار چلایا جائے گا کہ اللہ اور اس کا حبیب ناراض نہ ہو جائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح زمینداروں سے پوچھ لو تو بھائی کس طرح زمینداری کرنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو۔ جو سارے تاجر کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سود پر چل رہا ہے اور یہ بھی سود پر چل رہے ہیں۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار آ گئے۔ بیٹی کو بلایا کہ بیٹی آج مہمان ضرور آئیں گے، میرے جنازے میں روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ ان کو کھانا پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا کہ تو جا راستے میں بیٹھ، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جا کر بیٹھ گئی راستے میں۔ اللہ اکبر، کافی عرصہ گزر گیا، امید نا امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار کا پردہ پھٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لیں، تو اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو تو تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب کا ساتھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سارے ایک دم رونے لگے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر رضی اللہ عنہ پر قربان۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے 19 ساتھی۔ غیبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کوئی چیز تھی تو ان سے کہلوا بھیجا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ آ کر مجھ سے ملو، تم سے مشورہ کرنا ہے، حج ملے یا نہ ملے اس کی فکر نہ کرو، لیکن فوراً مکہ پہنچ جاؤ۔ ظاہری سبب تو یہ بنا، لیکن اندر کا سبب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بنا، اور ان کا جنازہ کون آ کر پڑھے گا؟ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسی اطمینان میں ہے، پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی آئے گا، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کی نوکری کی ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ ان 19 میں سے ہر ایک نے حکومت میں ملازمت کی تھی، البتہ ان میں سے ایک نوجوان کھڑے ہوئے کہ میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی ہے اور یہ احرام بھی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے، تو میرا سارا انتظام کرے گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے ان کو دفن کر کے چلنے لگے۔ بیٹی نے کہا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اے چچا کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں غفلت نہ ہو، اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ رے واہ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔ یہ قصہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختلف الفاظ سے اکثر تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، یا اللہ حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔